السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سوال و جواب کے سیشن میں جدید فقہی مسائل کی روشنی میں چند سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، پٹی پر مسح کرنا کیسا ہے؟ جواب: کوئی شخص ہاتھ پاؤں وغیرہ پر پٹی باندھ کر یا پلاسٹر لگا کر وضو یا غسل کرتا ہے تو اس پر مسح کرنا کافی ہوگا، اور اس کے لیے کوئی مدت بھی متعین نہیں ہے۔ جب تک کہ صحت یاب نہ ہو مسح کرتا رہے۔ البتہ پلاسٹر یا پٹی پر مسح کی اجازت اسی وقت ہے جب کہ پٹی نکالنے کے صورت میں تکلیف اور ضرر کا اندیشہ ہو، لیکن اگر اس پٹی کو بغیر کسی تکلیف اور ضرر کے احتیاط کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے تو ایسی پٹیوں پر مسح کرنا درست نہ ہوگا، اور پٹی کھول کر دھونا ضروری ہوگا۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عورتیں جو ناک کے اندر نتھنی ڈالتی ہیں اور اسی طریقے سے کان کی بالی پہنتی ہے، اس کو پہن کر کے وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب: عورتیں زیب و زینت کے لیے نتھنی اور کان کے زیورات کا استعمال بکثرت کرتی ہیں۔ اگر وہ اتنا تنگ ہو کہ پانی جسم تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اس کو حرکت دے کر یا نکال کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ اتنی ڈھیلی ہو کہ اس کے بغیر بھی پانی پہنچ جاتا ہو تو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، مہندی کا لیپ لگے ہوئے سر پر مسح کرنا کیسا ہے؟ جواب: مرد و خواتین اگر اپنے سروں پر مہندی کا لیپ لگائے ہوں تو اس پر مسح کرنا درست ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مہندی ہاتھ و پیر میں لگائے ہوں تو چونکہ اس سے ایک تہ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے وضو اور غسل کرتے وقت ہاتھ اور پاؤں میں لگی مہندی کا دھونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، لپسٹک کے استعمال کے بعد وضو کے سلسلے میں شریعت کی کیا ہدایت ہے؟ جواب: بہت سی خواتین آرائش اور زیبائش کے لیے بعض چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جو 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں صرف رنگ یا چکنائی پائی جاتی ہے، عام طور پر کریم اور پاؤڈر وغیرہ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں جو کثیف ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کی تہ بھی جم جاتی ہے۔ پہلی صورت میں وضو درست ہو جائے گا، لیکن دوسری صورت میں چونکہ تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی لیے اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے بعد وضو درست نہ ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ لپسٹک عموماً تہ دار ہوتی ہے جو ہونٹوں تک پانی کی رسائی میں رکاوٹ بنتی ہے، لہذا وضو کے وقت اس کی صفائی بھی ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، اسلام میں بالوں کی رنگائی کا حکم۔ جواب: لوگ سر اور داڑھی کے بالوں پر کلر لگاتے ہیں۔ وہ کلر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کلر ہے جو صرف رنگ پیدا کرتا ہے اور پانی کے پہنچنے میں سد راہ نہیں بنتا ہے، اس پر پانی ڈال دینا وضو اور غسل کے درست ہونے کے لیے کافی ہے۔ کلر کی دوسری قسم وہ ہے جس کی وجہ سے بالوں پر تہ جم جاتی ہے اور وہ پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اس طرح کے رنگ کے استعمال کی صورت میں وضو میں مسح درست نہیں ہوگا، کیونکہ انسان اس کو باقی رکھنے پر مجبور نہیں ہے،
اور نہ اس کو دھو دینے میں کوئی جسمانی ضرر ہے۔ سوال نمبر 6، کیا گلوکوز چڑھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب، اصول یہ ہے کہ جسم میں کسی چیز کے داخل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ کسی چیز کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے۔ چونکہ گلوکوز کو چڑھانے کے وقت کوئی نجس یا ناپاک چیز کا خروج نہیں ہوتا، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ گلوکوز چڑھانے کے لیے جو انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے اس سے خون نہ نکلے یا اتنا کم نکلے کہ انجیکشن کی جگہ پر ہی ٹھہر جائے اور اتنا زیادہ نہ ہو کہ ڈھلک کر آگے بڑھ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ نکل آیا اور اپنی جگہ سے ڈھلک گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ درست نہیں ہے کیونکہ سبیلین کے علاوہ جگہوں سے خروج دم ناقض وضو نہیں ہے۔ سوال نمبر 7، پلکوں پر لگایا جانے والا مادہ وضو پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب، آج کل بہت ساری خواتین عورتیں اپنی پلکوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کثیر مادہ استعمال کرتی ہے جس سے جسم میں تہ جم جاتی ہے، لہذا وضو میں دھونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 8، کیا بغرض علاج جسم سے خون نکلوانا نواقض وضو میں سے ہے؟ جواب، شوگر ٹیسٹ یا دیگر امراض کی تشخیص کے لیے انگلی میں یا کسی بھی حصے بدن میں سوئی چبھو کر خون کا جو 1-2 قطرہ نکالا جاتا ہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ وہ لوگ جو خروج دم کو ناقض وضو مانتے ہیں جس پر کتاب و سنت میں کوئی بھی واضح صریح اور صحیح دلیل نہیں ہے، ان کے یہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، الوضوء من کل دم سائل، کہ بہتے ہوئے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن دارقطنی صفحہ نمبر 157۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ خون نکلنے پر وضو کے واجب ہونے سے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو گردے کے مریض کڈنی پیشنٹ ہوتے ہیں، جب ان کا پیشاب فطری طریقے سے نہیں نکلتا ہے تو بذریعہ انجیکشن پیٹ سے نکالا جاتا ہے، تو کیا اس غیر فطری راستے سے نجاست کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب، نجاست خواہ فطری طریقے سے نکلے یا غیر فطری راستے سے، بہر 2 صورت وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ فطری مقام سے نکلے اور نہ یہ کہ اپنے آپ نکلے، اگر نجاست نکالی جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 10، کیا بغرض علاج جسم سے خون نکلوانا نواقض وضو میں سے ہے؟ سوال نمبر 10، کیا جانچ کے لیے اندرون جسم پائپ داخل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، بعض امراض کی تشخیص کے لیے اندرون جسم پائپ داخل کیا جاتا ہے اور مقام نجاست سے گزرنے کی وجہ سے اس کے اندر کچھ نجاست لگ جاتی ہے اور پیشاب پاخانہ کے راستے سے تھوڑی سی بھی نجاست نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، کیا بذریعہ انجیکشن کمر کا زیریں حصہ سن کر دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، آپریشن کے وقت ریڑھ یا کمر میں ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے کمر کے نیچے کا حصہ بے حس ہو جاتا ہے، یہ صورت بھی ناقض وضو ہے، کیونکہ فقہاء نے بے ہوشی، غشی اور جنون کو ناقض وضو قرار دیا ہے، جبکہ سن کر دینے کی صورت میں بے ہوشی اور غشی سے بھی زیادہ حس ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ناقض وضو ہے۔ سوال نمبر 11، کیا ڈائلیسس ناقض وضو ہے؟ جواب، مرد و خواتین میں سے جو لوگ گردہ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کچھ عرصہ کے بعد عموماً ڈائلیسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈائلیسس کے اندر جسم کا سارا خون باہر نکالا جاتا ہے اور بذریعہ مشین اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، پھر خون کو واپس جسم میں داخل
کر دیا جاتا ہے، یہ ناقض وضو نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے اس کو ناقض وضو قرار دیا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بدن سے خون نکالا جاتا ہے، نجاست نہیں۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ محل نجاست سے اس کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چند سوالات تھے جس کے جوابات دیے گئے ہیں، اور یہ جوابات ذاکر عباس مدنی کا جواب ہے، اور بھی اسی قسم کے سوالات ہیں، انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ان سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔